ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے دسمبر کی 9 اور جمادی الثانی کے 6 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل میں انسداد بدعنوانی یعنی اینٹی کرپشن ڈے کا عالمی دن منایا گیا، جس کا اہتمام ضلع انتظامیہ نے یوتھ ایکشن کمیٹی کرگل کے اشتراک سے کیا گیا. اس تقریب میں ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نے بطور مہمان اعزازی شرکت کی. تقریب کا مقصد بدعنوانی کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور گورننس میں شفافیت اور احتساب کو فروغ دینا تھا. اس پروگرام میں مختلف سکولوں کے طلباء، میڈیا کے نمائندوں اور یوتھ ایکشن کمیٹی کرگل کے اراکین موجود تھے. پروگرام کے دوران بدعنوانی سے نمٹنے اور معاشرے میں دیانتداری کے کلچر کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں اور مباحثے کیے گئے. مطلب یہ رشوت خوری ہمارے لیے ایک ناسور ہے. یہ ہر کسی کو لڑنا ہے اور ہر عوام کو لڑنا ہے. یہ نہیں کہ ہم یوتھ ایکشن کمیٹی ہی لڑے، کیونکہ یوتھ ایکشن کمیٹی سب ہماری جو کرگل عوام کے لیے ہے، ہم عوام کے لیے لڑ رہے ہیں. عوام بھی ہماری سپورٹ میں رہے اور جتنا ان کی سپورٹ ملے اتنا ہمیں آگے جانے کے لیے ہمیں سپورٹ ملے گا تو ہم کام کرنے کے لیے، آگے نکالنے کے لیے، آگے جانے کے لیے بھی ہمیں یہ ہوتا ہے، ہمت آتے ہیں. ڈپٹی کمشنر لے سنتوش سکھادیوے نے آج اسٹیٹ میرج اسسٹنٹ اسکیم کے تحت مستحقین کو حتمی شکل دینے اور منظوری دینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ کے دوران ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر نے ممبران کو یوٹی کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد، اس سال موصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد، تصدیق شدہ معاملے اور موجودہ گائیڈ لائن کے بارے میں بتایا. انہوں نے بتایا کہ موجودہ رہنما خطوط میں مقدمات کی تصدیق کے لیے معیاری SOP کا فقدان ہے. ڈی سی لے سنتوش سکھادیوے نے اسٹیٹ میرج اسسٹنٹ اسکیم کے تحت 30 تصدیق شدہ کیسوں کی منظوری دی اور بقیہ کیسوں کی تصدیق کے عمل کو مکمل کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر کو پرانے زیر التوا کیسوں میں فنڈز کے اجرا کے حوالے سے سیکرٹری کو خط بھیجنے کی بھی ہدایت کی. انہوں نے مزید ہدایت کی کہ اسکیم کے تحت مقدمات کی نشاندہی اور تصدیق کے لیے ایک مناسب SOP بنایا جائے. میٹنگ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر غلام محمد، ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر ICDS AG زرگر، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر انذار رانا، صدر مہیلا منڈل لے سرلا چھونگ اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی. سانکو کیمپس GDC کرگل نے ہفتے کے روز سویپ ٹیم کے اشتراک سے کالج کے طلباء کے لیے UT سطح کے پوسٹر اور ویڈیو سازی کے مقابلے میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں نئے اہل ووٹروں کو اندراج کرنے اور انتخابی عمل میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر احمد علی، اسسٹنٹ پروفیسر زولوجی، نے ممکنہ ووٹرز کی اہمیت پر بات کی. مزید برآں کالج کیمپس میں سویپ کنوینر ڈاکٹر عاذرہ خاتون نے خطاب کرتے ہوئے حق رائے دہی کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ انتخابات کو کس طرح جامع اور منصفانہ ہونا چاہیے. پروگرام میں سینئر فیکلٹی، ٹیچنگ ممبران، تدریسی و غیر تدریسی عملہ، کالج کے طلباء اور ڈسٹرکٹ سویپ ٹیم کے ممبران نے شرکت کی. ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون نے ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان کی موجودگی میں غالب اکیڈمی دلی میں آل کرگل لداخ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن دلی کے زیر اہتمام کاروان امید کے عنوان سے اپنے سالانہ میگزین ایڈیشن کی رسم رونمائی کی، جو کووڈ-19 کے وقفے کے بعد دوبارہ شائع کی ہے. اس تقریب میں سابق ریاستی وزیر و کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے کو چیئرمین قمر علی آخون اور دیگر اہم شخصیات موجود تھے.
یہ میگزین سال 2015 سے شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد ان طلباء کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جو اپنے تحریروں کو شائع کرنا چاہتا ہے۔ میگزین ثقافت، زبان، شناخت، سیاست، نظریہ، ماحولیات اور ترقی جیسے مختلف موضوعات پر مضمون کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے موصولہ ایڈوائزری کے مطابق سڑک کی حالات سازگار اور موسم خوشگوار رہنے کی صورت میں کرگل سری نگر قومی شاہراہ پر مقررہ اوقات میں دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ تاہم اس دوران گاڑی مالکان سے اپنے گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین لگا کر سفر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسی طرح کرگل سے زنسکار سڑک پر بھی مقررہ اوقات میں دونوں طرف سے گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی جائے گی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ ابر آلود رہا اور سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ دریا اثنا کرگل ضلع میں درجہ حرارت کم سے کم -10.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت کم سے کم -12.8 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -13.9 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں کم سے کم -14.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ شمبھو بارڈر پر ڈٹے کسانوں کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ دراصل شمبھو بارڈر سے کسانوں کو ہٹانے کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی تھی۔ اب سپریم کورٹ نے شمبھو بارڈر پر موجود کسانوں کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے والی عرضی کو مسترد کر دیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ اسے زیر التوا کیس سے جوڑا جا سکتا ہے۔ جج جے کان نے کہا کہ نہیں، ہم اس معاملے پر کوئی نئی عرضی نہیں چاہتے۔ سپریم کورٹ نے مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہی قسم کی درخواستیں بار بار کیوں دائر کی جا رہی ہیں۔ معاملہ پہلے ہی زیر التوا ہے، ہم آپ کی درخواست کو ان معاملات کے ساتھ نہیں جوڑیں گے۔ اس سے ایک بڑا پیغام جاتا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دمشق میں شامی مسلح اپوزیشن کی آمد اور شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد میڈیا ذرائع نے اتوار کی صبح سے بشار الاسد اور ان کے خاندان کے بارے میں متضاد خبریں شائع کیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے اس بارے میں لکھا کہ شام کے صدر بشار الاسد طیارے میں سوار ہو کر نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ الجزیرہ نیٹ ورک نے فلائٹ ریڈار کے ڈیٹا کی بنیاد پر یہ اطلاع دی تھی کہ طیارہ جو غالباً بشار الاسد کو لے جا رہا تھا شمال مغرب کی طرف اڑان اور حمص شہر کے قریب ریڈار سے غائب ہو گیا۔ الجزیرہ ٹی وی نے بتایا کہ 1974 کے بعد پہلی بار صہیونی حکومت کی فوجی گاڑیاں شام کے جنوبی علاقوں میں داخل ہوئیں۔ بعض میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجی شام کے 14 کلومیٹر اندر تک پہنچ گئے۔ ابلاغیاتی ذرائع نے اس طرح اسرائیلی فوج کے شام کے شہر قنطیرہ میں داخل ہونے کی فوٹیج بھی نشر کی ہیں۔ اس سلسلے میں صہیونی فوج کے ریڈیو نے بھی کہا ہے کہ غاصب صہیونی کابینہ نے شام کے اسٹریٹجک علاقے جبل الشیخ پر قبضے اور وہاں ایک بفر زون بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج کی ریڈیو نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج شام کی سرحد پر بفر زون بنانے پر قادر ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔